سوال کیا تھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی، رشتہ نہیں مل رہا، مجھے گناہ کا خطرہ ہے، گناہ ہو جائے تو مجھے مسئلہ بتاؤ۔ بات یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو وہ تو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا جو مقصد تھا کہ مجھے جو رشتہ نہیں مل رہا اس میں میں گناہگار ہوں یا کہ نہیں، اس نے سوال اس طرح کیا تھا کیونکہ مجھ سے بات کی تھی، اس لیے میں نے گناہ کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کوئی اجازت نہیں، کسی صورت میں نہیں ہے۔ البتہ جو اسے رشتہ تلاش کر رہا ہے اور نہیں مل رہا اس میں وہ گناہگار نہیں ہے، تلاش کرتا رہے، ڈھونڈتا رہے، جب مل گیا انشاءاللہ ہو جائے گا، ورنہ گناہگار نہیں ہوگا، کوشش کرتا ہے۔ استاد جی جو غیر معجل حق ہے، مار ہے، اسے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کب ادا کرنا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ حق مار جتنا بھی جلدی ہو سکے آدمی ادا کرے، اس کو جو لیٹ کرنا ہے، حقوق العباد میں تاخیر کر رہا ہے، بیوی جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتی ہے، کسی قسم کی بھی رکاوٹ ڈال سکتی ہے، اس لیے حق میں سوچ سمجھ کے رکھا جائے اور جلدی ادا کیا جائے۔ چاہے وہاں لکھا ہے کہ معجل ہے، دیر سے ہوگا، کوئی بات نہیں، کیونکہ معجل ایک حمزے کے ساتھ معجل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لیٹ دینا ہے، ایک عین کے ساتھ ہوتا ہے معجل، وہ ہوتا ہے جلدی۔ یہ بھی ذرا وضاحت کر لیا کریں کہ کون سا لکھا گیا ہے۔ استاد جی میری شادی کو 1 ماہ ہو گیا اور میرے نکاح کے دوران بڑوں میں باس ہوئی، اس باس میں حق مال قاری صاحب نے نہ لکھا نہ ہم نے دیا، جو معجل تھا، بس 1 لاکھ غیر معجل لکھا ہے، کیا مجھے معجل ادا کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ وضاحت پوچھ لیں، اگر جلدی لکھا ہو تو پھر تو دینا ہے جلدی، دیر سے ہے وہاں جو طے ہوئی تو بے شک دیر سے بعد میں دے دینا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نکاح میں اگر مال کا ذکر نہ کیا جائے، چاہے بھول کے چاہے جان بوجھ کے، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ وہاں یہ کہنا بعوض اتنے حق مال کے، اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے ان سے وضاحت پوچھ کے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور خدا نہ خواستہ نکاح کے دوران ذکر ہی نہیں ہوا ہے تو پھر دوبارہ وہ نکاح ہو، اللہ معاف کرے گا۔ ایک آدمی دوسری منزل پر پہلی صف میں کھڑا ہے، پہلی صف مراد ہوگی یا بعد والی؟ مثلا یہ عام پڑھ رہے ہیں، ادھر گیلری ہو، گیلری میں جو پہلی صف ہوگی وہ یہ پہلی نہیں مراد ہوگی، وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں شمار ہوگی۔ اوپر جو منزل ہے یا نیچے، اس پہ قیاس نہیں کریں گے، پہلی صف یہی ہوگی، باقی وہ 6ٹھی ہے 7ویں ہے 10ویں ہے وہ شمار۔ اب آپ کو مسئلہ اور طریقے سے سمجھاؤں۔ ایک آدمی کہتا ہے معبود بیٹھا ہے، استاد جی آج میں نے قسم اٹھائی کہ ظہر کی نماز پہلی صف میں پڑھوں گا، آیا جگہ کوئی نہیں، ادھر کھڑا ہو گیا، آنس ہو جائے گا، نیچے تہ خانے میں پہلی صف میں چڑھا گیا، آنس ہو جائے گا۔ پہلی صف وہ ہے جو امام کے بعد پہلی، امام آگے کھڑا ہے، پیچھے پہلی صف ہے، یہ مراد ہے۔ آگے سب گنتے جائیں، ادھر 10 ہوئی، یہ 11ویں ہے، آگے 12ویں ہے، مثلا 8ویں ہے، اس طرح۔ یہ سوال و جواب بڑا مشکل کام ہے، دعا کریں اللہ ہمیشہ توفیق دے اور توجہ سے سنا کریں۔ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت اور مبارک دینا کیسے حرام ہے؟ کوئی ان کا تہوار ہے، عیسائیوں کا ہے، کسی اور کا، نہ تعاون کرنا ہے، نہ مبارک دینی ہے، نہ خوش ہونا ہے، ورنہ من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی میں سے وہ شمار ہے۔ استاد جی بیماری جو گناہوں کا کفارہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ؟ صغیرہ گناہ کا کفارہ بنتی ہے، جو کبیرہ گناہ جن میں حد لگتی ہے، چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، ان کے لیے 2 نفر پڑھ کے پکی توبہ کرنی پڑتی ہے۔ 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنی کیسے ہے؟ بھائی اگر اور صورتیں یاد ہیں تو پھر صرف سورت اخلاص نہیں، صرف علم تر نہیں، پہلی پہ اور دوسری پہ اور، ایک ہی سورت 2 میں پڑھنا۔ اگر اور صورتیں آتی ہیں تو نماز مقروء ہوگی، ایسے نہیں کرنا، چاہے تہجد کیوں نہ ہو۔
بعض کہتے ہیں پہلی میں 12 دفعہ پڑھنی ہے پھر 11 پڑھنی ہے، یہ سب بدعات ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ ہاں اور سورت کوئی نہیں آتی پھر بے شک سورت اخلاص ہے۔ مسجد میں جو ٹائم مقرر ہوتا ہے اس میں نماز کھڑی کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے۔ یہ وعدہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جماعت کھڑی ہوگی، اس لیے اس ٹائم پہ جماعت کھڑی کرنی ضروری ہے۔ نماز میں امام صاحب میں اتار دے، اگر میں خراب ہو جائے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ یہ عمل کثیر نہیں ہے، عمل قلیل ہے۔ اس طرح اتار دیا، یا موبائل ہے بیل ہو رہی اس کو بند کر دیا اس طرح جلدی سے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ استاد میں نے سنا ہے جس کی داڑھی نہیں اس کی نماز نہیں، روزہ نہیں، یہ غلط مسئلہ ہے۔ داڑھی نہ رکھنا سخت گناہگار ہے، لیکن نماز روزہ حج یہ نہیں کہہ سکتے قبول نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ قبول ہے۔ غیر مسلموں کے مذہبی کاموں میں چندہ دینا کیسے ہے؟ حرام ہے، دے گا۔ لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ کے کاموں پہ بالکل تعاون نہیں کرنا۔ کوئی بھی شرک بدعت کر رہا ہے اس میں چندہ نہیں دینا، کوئی بھی کیوں۔ استاد جنت میں غسل جنابت ہوگا یا کہ نہیں؟ ایسے مسئلے نہ پوچھا کرو۔ جنت میں کوئی غسل جنابت نہیں ہوگا، کوئی وضو نہیں ہوگا، یہ دنیا میں۔ جس جگہ فرض نماز پڑھی ہے سنت نفل وہاں پڑھے یا اس سے ہٹ جائے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ہٹ جائے، لیکن اگر نہ ہٹے کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ جگہ ہے تھوڑی سی سنت نفل ہٹ کے پڑھ لے، نہ پڑھے تو ایسا مسئلہ نہیں کہ گناہگار ہوگا۔ جمعہ کے بعد جو 6 رکھتے ہیں پہلے 4 پڑھنی ہے یا پہلے 4 پڑھ لے پھر 2 پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ پہلے 2 پڑھ لے پھر 4، کوئی حرج نہیں، لیکن اولا اور بہترین یہ ہے کہ پہلے 2 پڑھے پھر 4 پڑھے۔ حضرت قاضی شمس الدین علیہ رحمت عربی میں شرح مسلم شریف کی لکھی ہے الہام الملہم، اس میں یہ بات ہے۔ صبح کی اذان کے بعد تحیت المسجد ہے یا کہ نہیں؟ اور کسی وقت بھی تحیت المسجد سننا؟ بھائی صبح جب اذان ہو جائے سوائے 2 سنتوں کے یا قضا نمازوں کے کوئی نفل نہیں ہے۔ جب 2 سنتیں پڑھو گے نیت کر لینا وہ تحیت الوضو بھی ہے، تحیت المسجد بھی، وہ اسی میں آ جائے گا۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ بس 2 سوال رہ گئے۔ غسل کرتے وقت جب آدمی ننگا ہو قبلے کی طرف منہ کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ ادب کا تقاضا یہ کہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے جب ننگا ہو، ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جب تھوکے قبلے کی طرف منہ تھوک نہ جائے، یہ ادب کے خلاف ہے جی۔ لا دین لمن لا ادب لا، ادب نہ ہو دین کامل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑا گناہگار ہوا ہے، ادب کے درجے میں ہے کہ ایسے نہیں کرنا ہے، اس سے انشاءاللہ ایمان کو فائدہ ہوگا۔ آخری ایک آدمی پہلی رکعت میں علم تر کئی ربو کا پڑھتا ہے، دوسری میں والا عصر پڑھتا ہے، سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟ سجدہ صاحب تو واجب نہیں ہوگا، لیکن یہ ترتیب غلط ہے۔ اگر جان بوجھ کے ایسے کیا ہے تو سخت گناہگار ہوگا۔ بھول کے کیا ہے پھر بھی سجدہ صاحب نہیں، آئندہ ایسے نہ کرے، ترتیب سے کرے۔ پہلے میں علم ترا، آگے لیلا، اگر چھوڑنی ہے تو پھر 2 چھوڑ کے ادھر علم ترا، آگے لیلا، رایت الذی، پھر اناد، ایک نہ چھوڑے۔ ایسے ترتیب ہو، 1 پڑھی پھر 1 نہ چھوڑے، 2 چھوڑ دے۔ اور یہ نہ کریں کہ پہلی میں 1 سورت سے پڑھا اور پھر پچھلی سورت میں پڑھا، اس سے آگے چلے۔ 1 سورت پڑھی اس سے اگلی سورت پڑھنی ہے، پچھلی نہیں پڑھنی۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کائنات، جس بچے نے آج قرآن مجید حفظ مکمل کیا، یقیناً اس کے والدین نے بہت محنت کی، اس کے استاد محترم قاری نور محمد صاحب نے محنت کی، میں نے بھی تھوڑی سی محنت کی، اس کے بہن بھائیوں نے، خاندان نے محنت کی، جس عزیز نے داخل کرا اس نے محنت کی۔ اللہ اس بچے کو پکا حافظ قرآن، قاری قرآن، دین کا خادم بنا۔ یقیناً بھائی امجد پہ ہم سب پہ ایک وقت آنے والا ہے، یہی دن ہوگا جمعے کا، لوگ دنیا میں ہوں گے اور ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، قبر میں جانا ہے، جس دن جائیں جس رات جائیں، اللہ اس کا کو ذریعہ نجات بنا دے۔ آخر والی منظر ہمیں یقین ہے بہت مشکل ہے، اللہ ہمارے پاس اعمال کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں، محنت کوئی نہیں،
اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دینا۔ تیری رحمت سے سب کچھ ہوگا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ جو بھائی کل فوت ہوئی ہے، اس سے پہلے فوت ہوئی ہے، چھوٹے بڑے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمیں نہیں پتا وہ برزخ میں کس خوشی میں یا کس پریشانی میں، تیری رحمت میں امید ہے ان کی تو مغفرت فرما دی ہوگی، نہیں تو فرما دے۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جن حضرات نے اس میں جگہ دی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، جن بزرگوں نے، ماں بہنوں نے، چھوٹے بڑوں نے اللہ محنت کی اس مدرسہ بنانے میں، زندہ ہے فوت ہو گئے، سب کو قیامت کے دن اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہمیں یقین ہے موت کے ٹائم پہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ڈر لگتا ہے کس وقت موت آئے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، توبہ کی توفیق دینا، بغیر توبہ کے اللہ دنیا سے نہ اٹھانا، بغیر توبہ کے دنیا سے نہ اٹھانا۔ اللہ کئی ساتھی حقوق العباد میں بڑے فرق لگاتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اللہ ڈر لگتا ہے ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے، ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے۔ میرے کئی دوست کئی معاملات میں پریشان ہیں، اللہ ایسے موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی اذیتیں دور فرما۔ اللہ جس بچے نے حفظ کیا، اس کے خاندان میں جتنے بزرگ چھوٹے بڑے فوت ہو گئے، سب کو ایصال ثواب پہنچا، سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے وطن عزیز کی، پوری دنیا کی، اہل سنت والجماعت اسلام کی، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ زندگی دی تو اسی کام میں رہیں گے، اگر زندگی نے وفا نہ کی اپنی رحمت سے معاف کر دینا۔ کچھ نہیں ہمارے پلے میں، کچھ نہیں اعمال میں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں، اپنی رحمت سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرنا، پھر روح قبض کرنا۔ اللہ تیرا احسان عظیم ہوگا۔